اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. صدق اللہ العظیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جہاں بھی تم منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہیں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یا صرف عرش پہ موجود ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر موجود ہے اور باقی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ صرف عرش پر موجود نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے، ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا معراج کی رات. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے تو ہر جگہ وہیں ملاقات کر لیتے، مل لیتے. معراج پر جو بلایا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے، باقی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہاں اٹھاتے ہیں؟ اوپر کو ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے. اگر ہر جگہ موجود ہوتی تو دوسری طرف بھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. جب بھی ہم کوئی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں اوپر ہے. تو اوپر عرش پر ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوپر ہے. جب کوئی بچہ پوچھتا ہے تو اس کو ہم اوپر کا اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے. تو اس سے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور باقی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے معراج میں بلایا، اوپر عرش پر بلایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش پر ہے. تو کل کو کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوہ طور پر ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جب بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تو کوہ طور پر پہنچ جاتے. پھر تو کل کو یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف کوہ طور پر ہے. کل کو پھر کوئی یہ کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیت اللہ میدان عرفات میں ہے، کیونکہ حاجی وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میدان عرفات میں. کل کو کوئی پھر یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جو ہے داڑے والی مسجد میں ہے، کیونکہ جب بھی یہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو ہم آ کے ادھر نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے. پھر تو کوہ طور پر بھی موجود ہے، بیت اللہ میں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جس کی جتنی حیثیت تھی اس حیثیت کے مطابق ان سے ملاقات کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر عظمت اور شان ہے، اس لیے ان کی جگہ کا انتخاب بھی عرش ہوا. اور جتنی موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان تھی اس کی عظمت اور شان کے مطابق کوہ طور کی جگہ منتخب ہوئی. اور جو حاجی ہے ان کا مقام و مرتبہ دوسرے انسانوں سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ملاقات کی جگہ میدان عرفات کو بنایا، بیت اللہ کو بنایا. اور جو عام مسلمان گھروں میں ہوتے ہیں تو ان سے ملاقات کا ذریعہ مسجد کو بنایا. اس لیے تو یہ کہنا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے تو اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کو بنایا، اللہ تعالیٰ عرش کا خالق ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب عرش تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بعد میں عرش بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے سے ہے. تو جب عرش تھا ہی نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں تھی؟ جب اس وقت ہر جگہ موجود تھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو اب بھی ہر جگہ موجود ہے. یہ کہنا کہ صرف عرش پر ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو پھر کہاں تھے اللہ تعالیٰ؟ اسی طرح اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. کیونکہ جو بھی چیز جس جگہ میں آتی ہے وہ جگہ بڑی ہوتی ہے اور اس جگہ میں آنے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، ہم چھوٹے ہیں اس لیے مسجد کے اندر آ گئے. اگر ہم مسجد سے بڑے ہوتے تو ہم مسجد میں کیسے آ سکتے تھے؟
جیسے پرندوں کا پنجرا ہوتا ہے، اب وہ اس میں انسان تو نہیں آ سکتے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اب پرندہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ پنجرے میں آ جاتا ہے، اب انسان بڑا ہے وہ پنجرے میں نہیں آ سکتا، تو جو چیز جس جگہ میں آتی ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے، اور جو جگہ ہوتی ہے مکان ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کرسی ہے، وہ ہمارے جو جسامہ سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اس لیے ہم کرسی کے اندر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی موٹا آدمی ہو اور کرسی چھوٹی ہو جائے تو اس میں نہیں آ سکتا کرسی میں۔ اکثر دیکھا ہے کہ کوئی موٹے آدمی بیٹھے ہیں کرسی پہ، وہ پھنس جاتے ہیں، پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں پر ہوتی ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے، اور جو جگہ ہوتی ہے مکان وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، تو اس سے یہ غلط عقیدہ ماننا پڑے گا کہ عرش بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہوگی اور عرش بڑا ہوگا، تو پھر ہم جو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا غلط ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کہنا پڑے گا العرش الاکبر، یعنی عرش سب سے بڑا ہے۔ عرش کیونکہ چھوٹا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری دنیا، پوری کائنات ہر جگہ موجود ہے، جس کو کہتے ہیں موجود بلا مکان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے لیکن مکان کے علاوہ ہے۔ مکان کی جو مکان ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی حدود ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کوئی حدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے پاک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دلیلیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، تو عرش کی انہوں نے دلیلیں دی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ذات ہر جگہ موجود ہے، اور اس پہ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ان کے کیا دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔